السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، آج ہمارا موضوع قربانی کے آداب کے متعلق ہے۔ قربانی کے جانور کو چند روز پہلے سے پالنا افضل ہے، کیونکہ اس سے جانور سے محبت پیدا ہوتی ہے اور وہ انسان کا محبوب بن جاتا ہے، اور پھر محبوب چیز کی قربانی وہ افضل ہے۔ اس لحاظ سے چند روز پہلے قربانی کے دنوں سے پہلے جانور خریدنا، اس کو پالنا یہ افضل ہے، تاکہ اس سے محبت پیدا ہو جائے اور پھر اس کی قربانی کرنے سے آپ کو اجر و ثواب بھی زیادہ ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیز دوستو، قربانی کے جانور سے فائدہ اٹھانا یہ مکروہ ہے، اور صحیح قول کے مطابق اس میں امیر اور غریب برابر ہے۔ اس حکم میں اس سے فائدہ اٹھانا یہ مکروہ ہے۔ اگر کسی نے قربانی کا جانور خریدا قربانی کی نیت سے، اور اس کے بال کاٹے یا اس سے دودھ وہ نکالا، تو اب یہ دودھ اور یہ بال اس کو صدقہ کرنا واجب ہے، یا اگر اس کو استعمال اس نے کیا تو اس کے برابر قیمت وہ صدقہ کرنا اس پر واجب ہے۔ اس لیے قربانی کے جانور سے کوئی چیز لینا، یعنی دودھ لینا یا اس کے بال کاٹنا، یہ قربانی کرنے والے کے لیے مکروہ ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کی یہ بال یا دودھ یہ صدقہ کریں گے، یا اس کی قیمت وہ صدقہ کریں گے۔ البتہ اگر جانور کی قربانی کے بعد جانور کے بال اور اس کے تنوں سے نکلا ہوا دودھ، یہ پھر اس کے لیے جائز ہے اور حلال ہے۔ اس کا استعمال جس طرح گوشت کا استعمال یہ کر سکتا ہے، اس طرح اس کے بال سے بھی استفادہ کر سکتا ہے اور اس کے دودھ سے بھی استفادہ کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیز دوستو، قربانی کے جانور کو قربان گاہ لانا گھسیٹ کر یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، کیونکہ قربانی کے جانور کو اچھے طریقے سے قربان گاہ جہاں پر آپ اس کو قربان کر رہے ہیں، قربانی سی کر رہے ہیں، تو وہاں پر اچھے طریقے سے لائے اور اس کو تکلیف نہ دے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیز دوستو، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کو کھلانا، اس کو پانی پلانا یہ بھی بہتر و مستحب ہے، کیونکہ یہ جانور جو قربانی کچھ دیر میں وہ اللہ کی رضا کے لیے آپ اس کی قربانی کر رہے ہیں، تو اس کو پہلے سے پانی پلانا اور اس کو چارہ کھلانا یہ مستحب اور افضل طریقہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیز دوستو، ذبح کے آداب بھی وہ ملحوظ خاطر رکھیں۔ جب بھی آپ قربانی کرنا چاہیں تو سب سے پہلے قربانی ذبح کی جو شرائط ہے اس کا لحاظ کریں۔ قربانی کے لیے سب سے پہلے نیت وہ درست کریں۔ اس کے بعد جب آپ قربانی کریں تو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر وہ پڑھنا نہ بھولیں، اور ذبح چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے کریں۔ جو قربانی کرنا چاہ رہا ہے، جس نے جانور خریدا ہے، جو صاحب نصاب ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ چھری اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اس کی ذبح کرے۔ اگر اکثر لوگ اس میں شریک ہو تو سب کو اس میں ہاتھ اس کے ساتھ ملا کر ایک ساتھ ذبح کرنا یہ بہتر ہے۔ میرے عزیز دوستو، جانور کو مسنون طریقے سے ذبح کریں، جو مسنون طریقہ ہے، قبلہ رخ ہو کر، اور اس کو مسنون طریقے سے ذبح کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرے کہ جانور کو کم سے کم تکلیف پہنچے، یعنی ذبح کے وقت بھی اس کو کم سے کم تکلیف پہنچے۔ بعض اوقات ہم جانور کی قربانی کے وقت اس کو بہت تکلیف دیتے ہیں، اس کو گراتے ہیں، لٹاتے ہیں اور دھکے دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا مارتے بھی ہیں۔ تو جانور کو ذبح کرتے وقت اس کو کم سے کم تکلیف دے اور قربانی کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیز دوستو، ذبح کے مکروہات سے بچے۔ انشاءاللہ اگلے موضوع پر وہ ذبح کے مکروہات کے متعلق میں آپ کو تفصیل بتائیں گے، لیکن ذبح کے آداب یہی ہیں کہ آپ مکروہات سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔